بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دجال کا فتنہ امت مسلمہ کے لیے سب سے عظیم فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک آنے والے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ دجال کے مطابق ہم مسلمانوں کے پاس جو معتبر ترین ذرائع ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ دجال کی سواری۔ حدیث کی کتابوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دجال کی مخصوص سواری کے مطابق روایات کیا گیا ہے، جس کا مجموعہ یہ ہے کہ دجال ایک چمکدار گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا جس کے دونوں کانوں کے درمیانی فاصلے 40 ہاتھوں کے برابر ہوگا۔ دجال اس کے گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہوگا جیسے گھوڑا سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک دم ندی میں داخل ہو جاتا ہے۔ دجال کا ظہور۔ یہ وہ وقت ہوگا جب لوگوں کی ایمانی حالت بہت کمزور ہو چکی ہوگی۔ دجال دنیا میں 40 دن گھومے پھرے گا اور ان 40 دنوں میں ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک مہینے کے برابر، جبکہ ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ بقایا معمول کے مطابق ہوں گے۔ دجال کی رفتار۔ دجال کے لیے زمین سمیٹ دی جائے گی، یعنی وہ بہت تیز رفتار سے سفر کرے گا اور سورج کے غروب ہونے کے مقام پر اس سے پہلے پہنچ جایا کرے گا۔ سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک پہنچے گا۔ دجال کے پاس 70,000 کی فوج ہوگی جس کے اوپر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ ابو المراق کے ٹیلے پر آ کر جائے گا۔ وہ ایسا بلند آواز دے کر سب کو بلائے گا، اس کو زمین و آسمان کے درمیان ساری مخلوق سن لے گا۔ پھر دجال ان سب لوگوں سے کہے گا کہ تم لوگ میری عبادت کرو، میں تمہارا خدا ہوں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہوگا کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا۔ وہ رب جو دوسروں کو آنکھیں دیتا ہے وہ خود کیسے بینائی سے محروم رہ سکتا ہے؟ اس بدبخت دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے صرف مومن ہی پڑھ سکے گا اور وہ اسے پہچان لے گا۔ دجال اپنے گدھے پر سواری ہو کر ساری زمین پر گھومے گا۔ زمین کا کوئی حصہ، چاہے وہ پہاڑ ہو، میدانی ہو یا صحرا، کوئی علاقہ ایسا نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہیں جا پائے گا، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں جگہوں کی حفاظت خود فرشتوں کے ذریعے فرمائے گا۔ دجال جب وہاں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو فرشتہ اس کا رخ پھیر دیں گے۔ ان حدیث کی بنیاد پر یہودی خاص طور پر گدھے کی تنظیم کرتے ہیں اور وہ اپنی خفیہ عبادتوں میں گدھے کو ضرور شامل کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عبادت کے دن خفیہ طور پر یہودی ایک گدھے کو اٹھا کر بیت المقدس میں لے جاتا ہے، جہاں مختلف رسم و رواج کے مطابق اس گدھے کو سجایا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ خروج دجال کا وقت اب زیادہ دور نہیں، بلا شبہ یہ فتنوں کا دور ہے اور اس وقت انسانیت دجال اور دجال کی قوتوں کی فتنے عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لہذا دجال کی سے آگاہی رکھ کر یہی ہم اپنی نسلوں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور ہمارے آنے والے سب نسلوں کو دجال کی فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو دوستوں، ملتے ہیں کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔